وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر بولی، پیٹر اس کا ستیلا باپ ہے۔ جین بارٹر کی ماں نے اپنے شوہر کے مرنے کے 1 سال بعد پیٹر سے شادی کر لی تھی۔ اس وقت جین بارٹر 6 سال کی تھی۔ لیزا نے گہری سانس لی اور نیا سوال کیا، کیا وہ یہیں رہتا ہے؟ ہاں، فرینی پال نے اسپات میں سر ہلایا۔ لیکن وہ ان دنوں نیو یارک گیا ہوا ہے، نہیں معلوم کہ اس کی واپسی کب ہوگی۔ اب ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہے ہوں کہ اب کیا کریں۔ کلارا فرینی پال سے مخاطب ہوئی، آنٹی، کیا کسی طرح پیٹر سے رابطہ ہو سکتا ہے؟ دراصل ہمیں جین بارٹر سے بہت ضروری کام ہے، اس لیے۔ فرینی پال نے اس کی بات کاٹی، سوری، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، بلکہ یہاں کا کوئی بھی بندہ تم لوگوں کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ سب اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ فرینی پال کے پیٹر کے بارے میں خیالات سن کر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پیٹر کوئی اچھا انسان نہیں، یا شاید ایسا جین بارٹر کی وجہ سے ہو۔ لیزا نے اسے چند مزید سوالات کیے اور پھر ہم اسٹور سے باہر نکل آئے۔ فرینی پال نے ہمیں ایک ہوٹل کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے ہم سب ہوٹل میں آ گئے۔ وہ ایک درمیانے درجے کا ہوٹل تھا، دوپہر کا وقت تھا، اس لیے وہاں لوگ اچھی خاصی تعداد میں موجود تھے۔ کوئی چائے پی رہا تھا، کوئی کھانا کھا رہا تھا، تو کوئی سگریٹ کے کش لگانے میں مصروف تھا۔ وہاں رہائش کا بھی انتظام تھا۔ بیشتر میزیں خالی تھیں، اس لیے ہم نے کونے میں ایک میز منتخب کی۔ ہمارے بیٹھتے ہی ایک ویٹر آ گیا۔ اسے چائے آرڈر کرنے کے بعد ہم موجودہ صورتحال کے بارے میں ڈسکس کرنے لگے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ ہماری میز سے کچھ فاصلے پر بیٹھے پکی عمر کے 2 شخص ہماری طرف بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں وضاحت سے چھٹے ہوئے بدماش لگتے تھے۔ دونوں کی مونچھیں اور داڑیاں بے تحاشا بڑی ہوئی تھیں، آنکھوں میں مکاری سی بھری ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ ان کے لباس بھی میلے کچیلے تھے، سروں پر بھی میلے ہیٹ رکھے ہوئے تھے۔ مجھے وہ دونوں پرانی انگلش فلموں کے ولن ہی دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ جب ہم فرینی پال کے اسٹور سے باہر نکلے تھے تو میں نے ایک آدمی کو داخلی دروازے کے قریب کھڑے دیکھا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ ایک سائڈ پر ہو گیا تھا۔ اب اس کی یہاں موجودگی خطرے کا الارم بجا رہی تھی، تاہم اس بات کا ذکر میں نے اپنے ساتھیوں سے کرنا مناسب نہ سمجھا۔ میں انہیں پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے میں نے خود کو بھی مطمئن رکھا۔ وہ دونوں ہمیں ہی دیکھ رہے تھے۔ باہر کیف چند لمحوں کے بعد چائے آ گئی اور ہم گرما گرم چائے سپ کرنے لگے۔ میں نے سپ لینے کے بعد کلارا اور لیزا کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا، اب کیا ارادہ ہے؟ واپس چلیں یا ہوٹل میں رک کر پیٹر کی واپسی کا انتظار کریں؟ میرا خیال ہے ہوٹل میں خوار ہونے کے بجائے واپس چلتے ہیں، کلارا نے رائے دی۔ اب یہ بھی معلوم نہیں کہ پیٹر نیو یارک سے کب واپس آئے گا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر بابر کلارا کی حمایت میں بولا، کلارا ٹھیک کہتی ہے، ہم کسی اور دن یہاں آ جائیں گے۔ اس دوران ہم اپنے طور پر جین بارٹر کو بھی تلاش کرتے رہیں گے۔ میں نے ساری چائے حلق میں انڈیلنے کے بعد کپ میز پر رکھا اور غیر ارادی طور پر گردن موڑ کر ان دونوں آدمیوں کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے کپ میز پر پڑے تھے اور وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے میں مگن تھے۔ چونکہ وہ ہم سے فاصلے پر بیٹھے تھے، اس لیے ان کی کھسر پسر ہمیں سنائی نہیں دے رہی تھی۔ البتہ ہوٹل میں موجود چند لوگ جو آپس میں باتیں کر رہے تھے، ان کے بولنے کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں۔ ان میں کہے بھی شامل تھے۔ وہ دونوں مشکوک آدمی کھسر پھسر کرنے کے ساتھ ایک نظر ہم پر بھی ڈال لیتے تھے، جس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمارے بارے میں ہی ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں نے صرف نظر کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ کچھ دیر کی گفت و شنید کے بعد یہ طے پایا کہ ہم واپس ہیوسٹن چلتے ہیں، لیکن جاتے ہوئے فرینی پال کو اپنا رابطہ نمبر دیتے جائیں گے تاکہ جب پیٹر واپس آ جائے تو وہ کال کر کے ہمیں بتا دے۔ ہم دوبارہ یہاں آ جائیں گے۔ چنانچہ کلارا نے ویٹر کو بلا کر بل ادا کیا اور ہم ہوٹل سے باہر آ گئے۔ ہماری کار ہوٹل سے کچھ فاصلے پر فٹ پاتھ کے قریب کھڑی تھی۔ ہم کار کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ہمیں پیچھے سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، اے سنو! ہم رکے اور مڑ کر دیکھا تو وہی دونوں آدمی جو ہماری میز کے قریب دوسری میز پر بیٹھے تھے، تیز تیز قدموں سے چلتے ہوئے ہماری طرف آ رہے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان کی پتلونوں کی پھولی ہوئی جیبوں میں یقیناً ریوالور موجود تھے۔ یہ کون ہے؟ لیزا بڑبڑائی۔ وہ دونوں ہمارے قریب پہنچ گئے، پھر ایک نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ہائے، میرا نام رینڈی ہے، کیا تم پیٹر سے ملنا چاہتے ہو؟ ہم اس کی بات سن کر چونکے، تاہم میں نے جواباً کہا، یس، لیکن وہ تو یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا، پیٹر یہیں موجود ہے۔ فرینی پال نے تم سے جھوٹ بولا ہے کہ وہ نیو یارک گیا ہوا ہے۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا کہ وہ غلط بیانی کر رہا ہے۔ یہ میرا وہم تھا یا کچھ اور؟ باہر کیف اس کی بات سن کر ہم ٹھٹک گئے تھے۔ میرے بولنے سے پہلے ہی لیزا بولی، فرینی نے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ اس کا بوائے فرینڈ ہے، شاید اسے لگا کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے اور تمہارا تعلق پولیس سے ہے اور تم اسے پکڑنے آئے ہو، اس لیے اس نے جھوٹ بول دیا۔ لیزا نے ہماری طرف رائے طلب نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا،
ہم کیسے یقین کر لیں کہ تم سچ بول رہے ہو سکتا ہے تم... میری بات ادھوری ہی رہ گئی کیونکہ رینڈی نے میری بات قطع کی تھی۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر، پیٹر خود ہی آ گیا ہے، یہ اچھا ہی ہوا ہے۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ہمارے عقب میں اشارہ کیا تو ہم سب نے گھوم کر اپنے عقب میں دیکھا۔ ایک ادھیڑ عمر آدمی چلتا ہوا ہماری ہی طرف آ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بھی رینڈی اور اس کے ساتھیوں سے کسی طرح کم نہیں تھا۔ میلا کچیلا لباس، سر پر ہیٹ اور بڑی ہوئی داڑھی، اس کے پیروں میں لانگ شوز تھے۔ جلد ہی وہ وہاں پہنچ گیا، ہمیں بغور اور جائزانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، ہائے، آئی ایم پیٹر۔ کہنے کے ساتھ ہی اس نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں نے اسے مسافہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ کھردرا ہے، جیسے ساری زندگی اس کی پتھر توڑتے ہوئے گزری ہو۔ پھر اس نے میرے ساتھیوں سے مسافہ کیا۔ وہ دوبارہ بولا، مجھے رینڈی نے بتایا کہ تم مجھے تلاش کر رہے ہو، کیا مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ ہاں پیٹر، ہم تم سے ضروری کام کے سلسلے میں ملنے آئے ہیں، لیزا بولی۔ میرا خیال ہے ہوٹل میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ اس نے گردن موڑ کر ہوٹل کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، نہیں، یہاں نہیں، میرے گھر چلو، ہم تسلی سے بات کریں گے۔ ہم اس کی میت میں اس کے گھر کی طرف چل دیے۔ رینڈی اور اس کا ساتھی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ مجھے ان دونوں کے چہروں پر مکروہ مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ باہر کیف کچھ دیر کے بعد ہم 2-3 گلیوں سے ہوتے ہوئے پیٹر کے گھر پہنچ گئے۔ گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا۔ صحن میں کاٹ کباڑ جمع تھا، یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی کباڑیے کا گھر ہو۔ ایک کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اچانک پیٹر پلٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریوالور دبا ہوا تھا، جس کا رخ میری طرف تھا کیونکہ میں سب سے آگے تھا۔ یہیں رک جاؤ، پیٹر نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو ہم ٹھٹک کر رک گئے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رینڈی اور اس کا ساتھی بھی اپنے اپنے ریوالورز نکال کر ہم پر تان چکے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، تم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نکال کر ہمارے حوالے کر دو، ورنہ... پیٹر نے دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میرا شک درست ثابت ہوا تھا۔ مجھے خطرے کی جو بو محسوس ہوئی تھی، اس کا نتیجہ سامنے آ گیا تھا۔ پیٹر، میں نے کہا، ہم تو تم سے ملنے آئے تھے۔ سوری دوست، وہ استہزائیہ ہنسا۔ میں وہ پیٹر نہیں ہوں جس سے تم ملنے آئے ہو۔ ہم حیرت زدہ ہو گئے۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرا نام بھی پیٹر ہی ہے، وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، لیکن میں وہ پیٹر نہیں ہوں جس کے بارے میں تم نے فرینی پال سے معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ پیٹر تو واقعی نیو یارک میں موجود ہے اور اس کی واپسی کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ بہرحال ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تم لوگوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ نکال کر ہمارے حوالے کر دو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ بات مکمل کرنے کے بعد پیٹر نے ریوالور کو انگلی میں ایسے گھمایا جیسے وہ شوبدہ باز ہو۔ ہم نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میرے ساتھیوں کی حالت بھی یقیناً میری حالت سے کم نہیں تھی۔ ہم نقلی پیٹر پر اعتبار کر کے یہاں چلے آئے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ دیکھو پیٹر، تم غلطی کر رہے ہو، مان کلارا بولی۔ تم ہمیں جانتے نہیں ہو۔ پیٹر نے سرعت سے اس کی بات کاٹی۔ کیا تم سپر وومن ہو؟ جو کہا ہے وہ کرو، ورنہ... میری نظریں اس کے ہاتھ پر موجود ریوالور پر جمی ہوئی تھیں اور میں موقع کی تلاش میں تھا تاکہ اس پر قابو پا سکوں۔ میں جانتا تھا کہ ہم میں سے جیسے ہی کوئی حرکت میں آئے گا تو میں یا میرے ساتھی اس کی تقلید کریں گے۔ بالآخر قدرت نے مجھے موقع فراہم کر ہی دیا۔ پیٹر بات کرنے کے ساتھ ساتھ ریوالور بھی انگلی میں گھما رہا تھا اور یہی موقع میرے لیے کافی تھا۔ میں نے اس کی بات پوری ہی نہ ہونے دی اور بجلی کی سی تیزی سے ایک ہاتھ اس کے ریوالور والے ہاتھ پر ڈالا اور دوسرے ہاتھ کا مکہ اس کی ناک پر جڑ دیا۔ پیٹر کے حلق سے کراہ نکل گئی۔ یقیناً اس کا دماغ جھنجھنا گیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا عقب میں موجود دروازے سے ٹکرا کر فرش بوس ہو گیا۔ ریوالور بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پر آ گرا تھا۔ دوسری طرف میرے ساتھی بھی رینڈی اور اس کے ساتھی پر جھپٹ پڑے تھے۔ صورتحال یکدم ہی بدل گئی تھی۔ پیٹر کے منہ سے مغلظات کے بھبکے سے نکلنے لگے، ساتھ ہی وہ اٹھنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی ناک سے خون کی ایک لکیر نکل کر اس کی مونچھوں اور داڑھی میں جذب ہو رہی تھی۔ کلارا، لیزا اور بابر بھی رینڈی اور اس کے ساتھی پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ نتیجتاً وہ بھی فرش بوس کرا رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں سے ریوالور غائب تھے۔ دفعتاً پیٹر چلایا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دوبارہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اس کے گھٹنے پر پیر سے ضرب لگائی تو وہ کرا کر دوبارہ گر گیا۔ میں نے فرش پر پڑے ریوالور کو بھی ٹھوکر ماری تو وہ ٹوٹی پھوٹی کرسیوں کے بیچ جا کر غائب ہو گیا۔ چلو مورس، کلارا نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آئندہ یہ سوچ سمجھ کر کسی کو گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے ہمیں ہلکا سمجھ لیا تھا۔ بابر نے بھی کلارا کی حمایت کی۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ وہاں رکنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں تھا، اس لیے ہم پیٹر کے گھر سے نکل کر ہوٹل کی طرف بڑھ گئے جہاں ہماری کار موجود تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ وہ چور اچکے ہیں۔ بابر نے چلتے ہوئے تبصرہ کیا، تو پھر ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ کلارا ترش روئی سے بولی۔
کیسے بتانے کا موقع ہی نہیں ملا۔ بابر نے اپنی صفائی دی۔ ویسے بھی تم پولیس والی ہو، تمہیں تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر فوراً پہچان جانا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے، کلارا جواباً بولی۔ میں بھی دھوکہ کھا گئی، لیکن میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ بابر نے بے ساختہ کہا تو میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ یہ تو وقت بتائے گا، کلارا نے ادائے ناز سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد ہم اپنی کار میں بیٹھے فرینی پال کے اسٹور کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ شام ہونے سے پہلے ہی ہم لیزا کے گھر پہنچ جائیں۔ موسم کا کوئی اعتبار نہیں تھا، پھر انگڑائیاں لے کر بیدار ہو جائے، اس لیے اب ہم کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتے تھے۔ جب ہم اسٹور پر پہنچے تو فرینی پال اسٹور کے بیرونی دروازے کو تالا لگا رہی تھی۔ تالا لگانے کے بعد وہ مڑ کر جانے لگی، لیکن ہمیں دیکھتے ہی وہ رک گئی۔ اس کی نظروں میں استفہام تھا۔ معاف کرنا آنٹی، لیزا نے بات کرنے میں پہل کی، ہم دوبارہ آپ کو ڈسٹرب کرنے آ گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، فرینی پال نے نرم لہجے میں کہا۔ کیا پوچھنے والی بات رہ گئی تھی؟ آنٹی، اصل میں ہم واپس جا رہے ہیں، لیزا صراحت سے بولی۔ پیٹر کا نہیں پتا کہ وہ کب واپس آ جائے۔ آپ سے استدعا ہے کہ جب پیٹر واپس آ جائے تو آپ مجھے کال کر دیجیے گا، ہم دوبارہ یہاں آ جائیں گے۔ فرینی پال نے لمحہ بھر کچھ سوچا، پھر بولی اوکے، مجھے اپنا رابطہ نمبر دے دو۔ تھینک یو۔ فرینی پال نے اپنے ہینڈ بیگ سے سیل فون نکال کر لیزا کا نمبر نوٹ کر لیا۔ کچھ دیر کے بعد ہم کار میں سوار شہر کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں لیزا نے اپنے ڈیڈ برگ کو فون کر کے بتا دیا کہ ہم گھر آ رہے ہیں اور شام تک پہنچ جائیں گے۔ سامعین اکرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے روسیہ۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 53 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی ہم لیزا کے گھر پہنچ گئے۔ اس کی بہن سوزین اور بھائی کوپر گھر پر ہی موجود تھے، البتہ برگ اور مسز برگ اسٹور پر موجود تھے۔ وہ حسب معمول رات 8 بجے ہی گھر واپس آئے۔ لیزا سے ملنے اور ہماری خیریت دریافت کرنے کے بعد ہم سب نے مل کر ڈنر کیا۔ ڈنر کے دوران لیزا سفر کے دوران پیش آنے والے واقعات بتاتی رہی۔ وہ سب حیرت زدہ رہ گئے، مختلف سوالات بھی کرتے رہے جن کے جواب لیزا ہی دیتی رہی۔ ہم سب خاموشی سے ان کی گفتگو سنتے رہے۔ ڈنر کے بعد ڈرائنگ روم میں دوران چائے بھی گفتگو ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد لیزا کی فیملی اپنے اپنے کمروں میں سونے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ لیزا کے سیل فون کی مترنم گھنٹی گنگنا اٹھی۔ یس، اس نے کال سنی۔ لمحہ بھر دوسری طرف سے سننے کے بعد اس کے چہرے پر چمک ابھر آئی اور بولی، شکریہ آنٹی فرینی۔ اس کے بعد اس نے رابطہ منقطع کر کے سیل فون میز پر رکھا اور ہماری طرف دیکھنے لگی۔ فرینی پال کی کال تھی، اس نے بتایا ہے کہ پیٹر آ گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پھر کیا خیال ہے، ابھی روانہ ہوا جائے؟ بابر نے کہا۔ نہیں، اس وقت سفر کرنا خطرناک ہے، لیزا بولی۔ البتہ ہم صبح جلدی روانہ ہو جائیں گے۔ پھر ہمیں ابھی سو جانا چاہیے، کلارا نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ جلدی سوئیں گے تو صبح وقت پر آنکھ کھلے گی۔ کتنے بجے روانہ ہوں گے؟ میں مستفسر ہوا۔ 8 بجے صبح روانہ ہو جائیں گے، لیزا نے کہا تو ہم سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ میں اور بابر اوپر والے پورشن کی ایک کمرے میں جبکہ کلارا اور لیزا ساتھ والے کمرے میں سوئے۔ صبح دوران ناشتہ لیزا نے جب دوبارہ نیو ولیج جانے کا بتایا تو برگ نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ بس تم سب اپنا خیال رکھنا۔ چنانچہ ناشتہ کرنے کے بعد فوراً ہم نیو ولیج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اس روز موسم بہتر تھا لیکن آسمان پر آوارہ بادل موجود تھے۔ کبھی امکان تو یہی تھا کہ آج موسم بہتر رہے گا، لیکن موسم کے تیور بگڑتے پتہ بھی تو نہیں چلتا۔ میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ موسم خراب نہ ہو اور ہم بخیریت نیو ولیج پہنچ جائیں۔ اس بار لیزا نے اپنی کار لی تھی جو ہماری عدم موجودگی میں رافن وہاں چھوڑ گیا تھا۔ وہ کار کلارا کی کار سے قدرے بہتر اور آرام دہ تھی۔ قریبی پمپ سے لیزا نے ٹینک فل کروا لیا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر لیزا تھی جبکہ اس بار کلارا اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ میں اور بابر پچھلی سیٹ پر براجمان تھے۔ ہم ہلکی پھلکی باتیں کرنے میں مصروف تھے کہ دفعتاً کلارا بولی، میرا خیال ہے ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ اس کی بات سن کر ہم تینوں نہ صرف ٹھٹک گئے بلکہ میں اور بابر نے یکایک گردنیں موڑ کر پیچھے سڑک کی طرف دیکھا۔ قدرے دور ایک کار جس کی رنگت ریڈ تھی مناسب رفتار سے دوڑتی ہوئی آ رہی تھی۔ ریڈ کار کے دور ہونے سے کسی طرح بھی یہ قیاس ممکن نہیں تھا کہ وہ ہمارے تعاقب میں ہے، لیکن چونکہ کلارا پولیس میں تھی اس لیے ہر چیز کو باریک بینی سے دیکھنا اس کی سرشت میں شامل تھا۔ تاہم میں نے کلارا سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ریڈ کار ہمارا تعاقب کر رہی ہے؟ مجھے 100% یقین ہے، کلارا نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ جب ہم لیزا کے گھر سے روانہ ہوئے تھے تو میں نے اس کار کو سڑک کی دوسری طرف فٹ پاتھ کے پاس کھڑے دیکھا تھا۔
اس وقت تو میں نے غور نہیں کیا تھا، لیکن اب دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے تعاقب میں ہے۔ لیکن کون ہو سکتے ہیں ہمارا تعاقب کرنے والے؟ لیزا نے کہا۔ لیزا، میرا خیال ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے رافن کے گھر گھس کر مجھے مارنے کی کوشش کی تھی اور جوابی کارروائی پر فرار ہو گئے تھے۔ میں نے لیزا کو یاد دلاتے ہوئے کہا تو وہ چونک پڑی۔ اوہو، تم ٹھیک کہہ رہے ہو علی، لیزا نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن انہیں میرے گھر کا پتہ کیسے چلا ہوگا؟ سمپل سی بات ہے، کلارا نے بیک ویو مرر میں دیکھنے کے بعد کہا۔ وہ یقیناً رافن کے گھر پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے، اور جب رافن تمہاری کار تمہارے گھر دینے آیا ہوگا تو انہوں نے اس کا تعاقب کیا ہوگا۔ تمہارے گھر اس لیے نہیں گھسے ہوں گے کیونکہ وہ کنفرم نہیں ہوں گے کہ علی وہاں موجود ہے یا نہیں۔ پھر جب صبح انہوں نے ہمیں دیکھا تو ہمارے تعاقب میں نکل پڑے، اور یہ یقیناً موقع دیکھتے ہی ہم پر فائرنگ شروع کر دیں گے۔ کلارا، تم بہت ذہین ہو، تم نے صحیح تجزیہ کیا ہے، میں متفق ہوں، بابر نے زیر لب مسکراتے ہوئے تحسین بھرے لہجے میں کہا تو کلارا بھی زیر لب مسکرا دی۔ پھر ہم ان سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیزا نے دریافت کیا۔ ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے۔ فی الحال تم انہیں ڈاج دینے کی کوشش کرو، کلارا نے کہا۔ اوکے، میں کوشش کرتی ہوں، لیزا نے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ ہم نے دیکھا جیسے ہی لیزا نے کار کی سپیڈ بڑھائی تو ریڈ کار کی سپیڈ میں بھی اضافہ ہو گیا۔ ابھی ہم آبادی کی حدود میں ہی تھے، اس لیے میرا خیال تھا کہ آبادی کی وجہ سے لیزا متعاقب کار کو بآسانی ڈاج دے سکتی ہے۔ چنانچہ جیسے ہی ایک کالونی کی داخلی گلیاں دکھائی دیں تو لیزا نے ایک گلی میں کار داخل کر دی۔ وہ گلی کافی چوڑی تھی اور آگے بھی دائیں بائیں کئی ذیلی گلیاں مڑ رہی تھیں۔ ریڈ کار چونکہ قدرے دور تھی اس لیے وہ ابھی تک گلی میں نہیں پہنچی تھی۔ لیزا نے تیسری گلی میں کار موڑی اور اسے دوڑانے لگی۔ وہ گلی آگے دائیں طرف مڑ کر سڑک کی طرف جاتی تھی۔ لیزا نے بتایا کہ اس کالونی میں اس کی فرینڈ رہتی ہے، اس لیے اسے تمام راستوں کا بخوبی علم ہے۔ ریڈ کار کو ڈاج دینے میں 10 سے 15 منٹ صرف ہوئے تھے۔ جب ہماری کار سڑک پر پہنچی تو ریڈ کار کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ وہ یقیناً کالونی کی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہی ہوگی۔ اب تلاش کرتے رہے، لیزا نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ گڈ لیزا، تم نے تو کمال کر دیا، کلارا نے اس کی تعریف کی۔ میں بھی لیزا کو دادے تحسین دیے بغیر نہ رہ سکا۔ واقعی اس نے کمال کر دیا تھا۔ کافی دور آنے کے بعد جب ہمیں ریڈ کار دوبارہ دکھائی نہ دی تو ہم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اچھی بات یہ تھی کہ کلارا نے بر وقت اس کار کو ٹریس کر لیا تھا، ورنہ خواہ مخواہ مسئلہ پیدا ہو جاتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ دوبارہ کوئی مسئلہ ہو۔ مجھے امریکہ آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا لیکن ابھی تک کوئی پیش رفت نہ ہو سکی تھی۔ میں ابھی تک اندھیرے میں ہی تھا۔ جولیا پیٹرک کا بھی کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس نے تو مجھے کال نہیں کی تھی، لیکن میں گزشتہ رات اسے فون کر چکا تھا، لیکن اس کا نمبر بند تھا۔ تقریباً 3 گھنٹے کے بعد ہم کسی مشکل اور پریشانی کے بغیر نیو ولیج پہنچ گئے۔ لیزا نے کار فرینی پال کے اسٹور کے قریب روک دی، مگر یہ دیکھ کر اسٹور کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا، ہمارے منہ سے سانس خارج ہو گئی۔ لگتا ہے وہ اپنے گھر گئی ہوگی، لیزا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ لیکن یہ لنچ کا وقت تو نہیں ہے، کلارا بولی۔ میں نے بغور اسٹور اور ارد گرد کا جائزہ لیا اور بولا، میرا خیال ہے آج وہ اسٹور نہیں آئی۔ میری بات سن کر بابر نے حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا اس نے تمہیں کال کی تھی کہ آج وہ اسٹور نہیں آئے گی؟ کلارا اور لیزا بھی میری طرف متجسس نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، تم نے غور نہیں کیا؟ اسٹور کے باہر آج صفائی ستھرائی نہیں ہوئی، اسٹور کا دروازہ بھی گرد سے اٹا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آج اسٹور نہیں آئی۔ میری بات سن کر ان تینوں نے بھی غور کیا تو وہ بھی سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ لیزا پرمسرت لہجے میں بولی، گڈ، تم کافی ذہین ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو کلارا بولی، میں کسی سے فرینی کے گھر کا پوچھتی ہوں، پھر اس کے گھر چلتے ہیں۔ لیکن بابر نے کلارا سے اتفاق نہ کیا اور بولا، میرا خیال ہے کسی سے فرینی پال کے بارے میں پوچھنے کے بجائے اگر پیٹر کے بارے میں پوچھ لیا جائے تو۔ کلارا نے زیر لب مسکراتے ہوئے صورت سے اس کی بات کاٹی۔ گڈ آئیڈیا، جوکر بھی ذہین ہے۔ بابر نے منہ بنا لیا اور احتجاج کرتے ہوئے بولا، ارے جوکر تو نہ کہو، لیزا کیا سوچے گی میرے بارے میں؟ مجھے تمہارے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لیزا نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ صرف کلارا ہی تمہارے بارے میں سوچ سکتی ہے، میں اس کی راہ میں قطعی نہیں آنا چاہوں گی۔ ماحول میں خوشگواریت پیدا ہو گئی تھی لیکن مجھے بیزاریت ہو رہی تھی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا لیکن بابر لیزا سے مخاطب ہوا، پھر تم کس کے بارے میں سوچتی ہو؟ کیا رافن کے بارے میں؟ وہ میرا صرف بوائے فرینڈ ہے بس، لیزا نے جواباً کہا۔ جس کے بارے میں سوچوں گی اسے بتا دوں گی، دل میں نہیں رکھوں گی۔ کہتے ساتھ ہی وہ زیر لب مسکرائی اور میری طرف دیکھا تو مجھے عجیب سا احساس ہوا۔ اس کے دیکھنے کے انداز سے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا اشارہ میری طرف ہو، تاہم میں نے گلا کھنکارا۔ میرا خیال ہے ہمیں پیٹر کے بارے میں معلوم کرنا چاہیے۔ کلارا نے قریب سے گزرتے ایک لڑکے کو بلایا، ہینڈسم بوائے، کیا نام ہے تمہارا؟ جیکب، لڑکے نے جواب دیا۔ وہ کافی وجیح اور ہینڈسم لڑکا تھا۔
اس کی رنگت بھی گوری تھی۔ ہم نے پیٹر سے ملنا ہے، کیا تم ہماری رہنمائی کر سکتے ہو؟ کلارا نے مدعا بیان کیا۔ ہمارے ولیج میں پیٹر نام کے 3 بندے رہتے ہیں، جیکب نے جواباً کہا۔ پیٹر ڈوم، پیٹر ایلری، پیٹر گرے۔ آپ نے کس پیٹر سے ملنا ہے؟ یہ ایک نئی الجھن پیدا ہو گئی تھی۔ فرینی پال نے تو یہ بتایا ہی نہیں تھا کہ اس ولیج میں پیٹر نام کے 3 بندے رہتے ہیں۔ ایک پیٹر سے تو ہم مل چکے تھے، باقی رہ گئے 2۔ انہی میں سے ایک پیٹر جین بارٹر کا ستیلا باپ تھا۔ جیکب جواب طلب نظروں سے لیزا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کلارا الجھن آمیز لہجے میں بولی، یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ لیزا سے بولی، لیزا تم فرینی کو فون کرو اور اس سے پیٹر کے بارے میں پوچھو۔ ہاں میں فون کرتی ہوں، لیزا نے کہا اور فرینی پال کو فون کیا۔ چند لمحوں کے بعد کندھے اچکاتے ہوئے بولی، اس کا فون بند ہے۔ کلارا نے جیکب سے پوچھا، جیکب کیا تم ہمیں فرینی پال کے گھر پہنچا سکتے ہو؟ بالکل، جیکب نے اس بات میں گردن ہلائی، آؤ میرے ساتھ۔ ہم نے کار وہیں چھوڑی اور جیکب کی میت میں فرینی پال کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ قرب و جوار میں لوگ موجود تھے لیکن کسی نے بھی ہم پر توجہ نہ دی۔ ہر کوئی اپنی دنیا میں مگن تھا۔ جس ہوٹل میں گزشتہ روز ہم نے چائے پی تھی اسی کے سامنے سے گزرے تھے۔ ہمیں پیٹر، رینڈی اور اس کا ساتھی دکھائی نہ دیے۔ کچھ دور جانے کے بعد ہمیں ایک چرچ بھی دکھائی دیا لیکن وہاں گہری خاموشی طاری تھی۔ چرچ کے لمبے سے مینار پر عیسائیوں کا مخصوص نشان لگا ہوا تھا۔ اس کی دیواریں کافی بلند اور مضبوط تھیں۔ بڑا سا جہازی سائز گیٹ بند تھا۔ 15 منٹ کا سفر کرنے کے بعد جیکب ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ ہم نے بھی اس کی تقلید کی۔ اس گلی میں 8-10 مکانات تھے جن کے آگے چھوٹے چھوٹے لان بنے ہوئے تھے۔ ہر لان کے گرد 4-4 فٹ کی دیواریں تھیں اور کونے میں چھوٹا سا ایک دروازہ تھا۔ گلی بھی صاف ستھری تھی۔ ایک مکان کے سامنے پہنچ کر جیکب نے کہا، فرینی پال کا گھر یہی ہے لیکن اس کے گھر پر تالا لگا ہوا ہے۔ ہم چونک پڑے۔ کلارا اور لیزا جلدی سے دروازہ کھول کر لان کے ساتھ اینٹوں کی بنی روش پر چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑے۔ دروازے پر واقعی بڑا سا ایک تالا لگا ہوا تھا جو ہمیں منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ آخر ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ کلارا جھنجھلائی۔ مجھے تو فرینی پال کا اچانک غائب ہونا کوئی چکر ہی لگتا ہے، لیزا نے کہا۔ اس کی بات نے مجھے بھی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں کیا چکر ہو سکتا ہے؟ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، لیزا صراحت سے بولی۔ ہو سکتا ہے کہ میرا اندیشہ غلط بھی ہو۔ کیا میں جا سکتا ہوں؟ دفعتاً جیکب نے پوچھا تو ہم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں تم جا سکتے ہو۔ کلارا نے اسے جانے کی اجازت دی تو وہ ایک طرف چل دیا۔ اچانک لیزا نے اسے آواز دی، رکو جیکب۔ جیکب نہ صرف رکا بلکہ ہمارے پاس آ گیا۔ ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا کہ لیزا نے اسے کیوں روکا ہے۔ لیزا نے اسے پوچھا، جیکب تم نے بتایا کہ یہاں پیٹر نام کے 3 بندے رہتے ہیں، کیا تم اس پیٹر کو جانتے ہو جو گزشتہ رات نیو یارک سے واپس آیا ہے؟ جیکب سوچ میں پڑ گیا۔ لیزا کی بات سن کر ہم اسے داد تحسین دیے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ خیال تو ہم تینوں کے دماغوں میں بھی نہیں آیا تھا، لیکن شاید شکر کہ لیزا کے دماغ میں بر وقت یہ بات آ گئی تھی اور اس نے جیکب کو روک کر پوچھ لیا تھا۔ جیکب چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، میرا خیال ہے وہ پیٹر ڈوم ہے جو کل رات نیو یارک سے واپس آیا ہے۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ کلارا پر امید کیفیت میں بولی۔ یس میم، جیکب نے پر یقین لہجے میں جواب دیا۔ وہ مجھے کافی دنوں سے یہاں دکھائی نہیں دیا تھا۔ پیٹر گرے کو تو میں روزانہ دیکھتا ہوں کیونکہ وہ میرے ڈیڈ کی شاپ پر سبزی لینے آتا ہے، جبکہ پیٹر ایلری تو یہاں کا بدماش ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سارا دن ہوٹل میں پڑا رہتا ہے اور شہر سے آنے والوں کو لوٹنے کے پلان بناتا رہتا ہے۔ پیٹر ایلری وہی تھا جس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہمیں گھیر کر لوٹنے کی کوشش کی تھی۔ جیکب کی بات سن کر ہمارے سوتے ہوئے چہرے کھل اٹھے اور امید کی کرن دکھائی دینے لگی۔ کلارا نے جیکب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیکب کیا تم ہمیں پیٹر ڈوم کا گھر دکھا سکتے ہو؟ ہاں ضرور، آؤ میرے ساتھ، جیکب نے بھی خوش دلی سے کہا۔ ہم ایک بار پھر جیکب کی میت میں چل دیے۔ مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے ہم نسبتاً سنسان جگہ پر پہنچ گئے جہاں چند مکانات بنے ہوئے تھے۔ ان مکانوں کے عقب میں ہرے بھرے کھیت اور ان سے قدرے فاصلے پر درختوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ کھیتوں میں لوگ کام کاج میں مصروف تھے جن میں عورتیں، مرد اور بچے سبھی شامل تھے۔ ان میں سے کسی نے ہماری طرف توجہ نہ دی تھی، البتہ ایک نظر ہمیں دیکھا ضرور تھا، پھر اپنے کام میں مشغول ہو گئے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر ہم رک گئے۔ جیکب نے ایک مکان کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ براؤن گیٹ دیکھ رہے ہو؟ وہی پیٹر ڈوم کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے جیکب، تمہارا شکریہ، کلارا نے ممنون لہجے میں کہا اور کچھ ڈالرز اسے دے دیے۔ ڈالرز دیکھ کر جیکب پہلے تو ہچکچایا، پھر کلارا کے دوبارہ کہنے پر اس نے رکھ لیے۔ اس کے چہرے پر کوس و قزح کے رنگ بکھر گئے تھے۔ اس کے جانے کے بعد ہم پیٹر ڈوم کے گھر کی طرف بڑھے۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ گھر پر موجود ہو۔ لیزا نے دروازے پر پہنچ کر کال بیل بجا دی۔ گھر کے اندر بجنے والی بیل ہمیں باہر بھی سنائی دی تھی۔ کئی لمحات گزر گئے لیکن کسی نے دروازہ نہ کھولا اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسے آثار دکھائی دیے۔ ہم چاروں چپ سادے کھڑے تھے۔
لیزا نے چند لمحے انتظار کے بعد پھر بیل بجا دی، لیکن چند لمحے گزرنے کے باوجود دروازہ بھی نہ کھلا تو لیزا کندھے اچکاتے ہوئے بولی، لگتا ہے گھر میں کوئی نہیں، ایک بار پھر بیل بجاؤ۔ کلارا نے کہا تو لیزا نے دوبارہ بیل بجا دی۔ کچھ لمحے گزرنے کے باوجود جب دروازہ نہ کھلا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ اندر کوئی نہیں۔ بابر نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، شاید وہ کہیں باہر ہے، میرا خیال ہے ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہی بہتر رہے گا، میں نے جواباً کہا، اور پھر ہم پیٹر ڈوم کا انتظار کرنے لگے۔ تقریباً 20 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ گلی میں ایک آدمی داخل ہوا اور ہماری طرف آنے لگا۔ وہ ادھیڑ عمر آدمی تھا، وہ بوسیدہ سے لباس میں ملبوس تھا، پیروں میں بھی پرانے جوتے تھے۔ جب وہ پہنچا تو اس کے چہرے پر گہرا استجاب ابھرا تھا۔ ہمیں باری باری دیکھتے ہوئے جب اس نے لیزا کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک ابھری، چہرے کے تاثرات بھی بدلے تھے۔ کیا تم لیزا ہو؟ وہ بولا تو اس کے منہ سے شراب کی بو کے بھبکے سے نکلے۔ اس کی آنکھیں بھی سرخی مائل تھیں، لیکن وہ شراب کے نشے میں نہیں تھا، شاید وہ شراب کا رسیہ تھا۔ لیزا اپنا نام سن کر حیرت زدہ رہ گئی، اس کی حیرت دیدنی تھی۔ ہاں، میں لیزا ہوں، میں پیٹر ڈوم ہوں، ادھیڑ عمر نے اپنا تعارف کرایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے تم ایک بار جین بارٹر کے ساتھ یہاں آئی تھی، شاید آج سے 2.5-3 سال پہلے۔ وہ پیٹر ڈوم تھا۔ میں نے طویل سانس لیا۔ کلارا اور بابر بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ لیزا بولی، یس، میں جین بارٹر کے ساتھ یہاں آئی تھی، تم نے صحیح پہچانا۔ اس نے ہنکاری بھری۔ آج یہاں کیسے آنا ہوا اور یہ کون ہے؟ کہتے ساتھ ہی اس نے ہماری طرف دیکھا۔ ہمارا تعارف کرانے کے بعد لیزا بولی، ہم تم سے ملنے آئے ہیں۔ مجھ سے؟ پیٹر ڈوم چونکا اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں کہیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، لیزا بولی۔ پیٹر ڈوم نے لمحہ بھر کو کچھ سوچا، پھر بولا، آؤ میرے ساتھ۔ ہم اس کے ساتھ چلتے ہوئے اس کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ 5 منٹ کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں موجود تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر اجاڑ ڈرائنگ روم تھا۔ کوئی چیز کہیں بھی سلیقے سے رکھی ہوئی نہیں پڑی تھی، یہاں تک کہ چیزوں پر گرد کی تہیں موجود تھی۔ صوفے اور کرسیاں بھی صاف نہیں تھیں۔ ایک میز پر شراب کی چند بوتلیں پڑی تھیں، وہ بوتلیں خالی تھیں، لیکن ایک بوتل میں تھوڑی سی شراب دکھائی دی۔ پیٹر ڈوم ہمیں صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود بھی ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں اور بابر تو کرسیوں پر بیٹھ گئے، جبکہ کلارا اور لیزا صوفوں پر براجمان ہو گئیں۔ ڈرائنگ روم میں گہرا سکوت طاری تھا۔ ہم اس کے بولنے کے منتظر تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ لیزا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہو؟ انکل، ہمیں جین بارٹر سے ملنا ہے، لیزا نے جواب دیا۔ جین بارٹر کا نام سنتے ہی پیٹر ڈوم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے گہرا استجاب چھا گیا، پھر اس نے خود کو نارمل کر لیا۔ تم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ اس نے اپنے سیاہ ہونٹ چباتے ہوئے دریافت کیا۔ مجھے اس کے لہجے میں الجھن واضح محسوس ہوئی۔ اس سے ضروری کام ہے، لیزا نے وجہ بتائی۔ کیا مجھے بتانا پسند کرو گی کہ تم لوگوں کو اس سے کیا کام ہے؟ پیٹر ڈوم بدستور ہونٹ چباتے ہوئے بولا۔ لیزا نے استفہامیہ نظروں سے باری باری کلارا اور میری طرف دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو کہ وہ کیا جواب دے۔ انکل، ہم ویسے ہی اس سے ملنا چاہ رہے ہیں کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا ہے اس سے ملے ہوئے، لیزا نے پرسوچ لہجے میں کہا۔ لیکن مجھے پیٹر ڈوم کے چہرے کے تاثرات سے محسوس ہوا کہ وہ لیزا کی بات سن کر مطمئن نہیں ہوا۔ لیکن میرا خیال ہے تم لوگ کسی اور مقصد کے تحت اس سے ملنا چاہتے ہو، پیٹر ڈوم بولا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ کل بھی آئے تھے۔ جی، ہم کل بھی آئے تھے، لیزا نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ پھر دوبارہ آنا یہ ثابت کرتا ہے کہ تمہارا مقصد کچھ اور ہے، پیٹر ڈوم مکارانہ مسکراہٹ سے بولا۔ اگر تم اپنا مقصد بتا دو تو شاید۔ مجھے پیٹر ڈوم پر غصہ آ رہا تھا، جو بات کو گھما پھرا کر انویسٹیگیشن کر رہا تھا، جیسے وہ کوئی بہت بڑا آفیسر ہو۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں بتائی جاتی۔ میں نے گفتگو میں حصہ لیا۔ تم خواہ انویسٹیگیشن کر رہے ہو، پلیز تم ہمیں جین بارٹر کے بارے میں بتا دو، تمہارا ہم پر احسان ہوگا۔ انویسٹیگیشن کرنا میرا حق ہے، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ میں سمجھ گیا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا، اس لیے جو بھی کرنا تھا ہمیں ہی کرنا تھا۔ چنانچہ میں نے بابر کو آنکھوں سے اشارہ کیا اور اٹھ کر پیٹر ڈوم کی طرف بڑھا۔ بابر نے بھی میری تقلید کی۔ البتہ کلارا اور لیزا متجسس تھی کہ ہم پیٹر ڈوم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ میز پیٹر ڈوم کے قریب ہی پڑی تھی، اس لیے میں نے شراب کی ایک بوتل اٹھائی اور اسے میز کی سطح پر اس قدر زور سے ماری کہ وہ چھناکے کی آواز کے ساتھ ہی درمیان سے ٹوٹ گئی اور اس کے ٹکڑے ادھر ادھر پھیل گئے۔ پیٹر ڈوم بھی گھبرا گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے چلا کر کہا، لیکن میں نے اس کی بات انسنی کی اور ٹوٹی ہوئی بوتل اس کی گردن سے لگا دی کہ اس کی نوک اس کی گردن سے واضح چبھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس سے اس کی گردن پر ہلکی سی خراش پڑ گئی تھی اور خون بھی رسنا شروع ہو گیا تھا۔ پیٹر ڈوم کی حالت دیدنی تھی، اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا اور آنکھوں میں بے پناہ خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ بابر اس کی عقب میں کھڑا آ کر یوں کھڑا ہو گیا جیسے میرے حکم کا منتظر ہو۔ میرا حکم ملتے ہی وہ پیٹر ڈوم کی گردن کی ہڈی توڑ دے گا۔ لیزا اور کلارا بھی کرسیوں سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔
وہ دونوں میرے اس اقدام پر انگشتے بدنداں بھی تھی، تاہم میں نے ان کی حیرت زدہ شکلوں پر کوئی توجہ نہ دی۔ مسٹر پیٹر، میں نے کرخت لہجے میں کہا، سوال و جواب بہت ہو گئے، اب سیدھی طرح شرافت سے بتا دو کہ جین بارٹر کہاں رہتی ہے۔ اگر تم نے نہ بتایا تو میں تمہارا گلا کاٹ کر تمہیں موت کی نیند سلا دوں گا۔ میں نے آخر میں اپنے لہجے میں صفاقی پیدا کی تھی تاکہ پیٹر ڈوم خوف زدہ ہو کر جین بارٹر کے بارے میں بتا دے۔ اس پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی تھی اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں بھی چمک رہی تھیں۔ اس نے تھوک نگل کر اپنے خشک حلق کو تر کیا اور جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں ہکلاہٹ تھی۔ دیکھو، اسے دور کرو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میرا گلا کٹ جائے گا۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور تھوک نکل کر ایک بار پھر اپنے حلق کو تر کیا۔ یار، اسے ایک چانس دو، اگر یہ نہ بتائے تو بے شک اس کا گلا کاٹ دو۔ بابر نے بھی صفاقانہ لہجے میں مجھے مشورہ دیا۔ ہم خود ہی جین بارٹر کو تلاش کر لیں گے، کیوں کلارا؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کہتے ساتھ ہی اس نے کلارا سے تائید چاہی۔ ظاہر ہے جب یہ نہیں بتانا چاہتا تو پھر ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ کلارا نے کندھے اچکائے۔ ویسے بھی اس کے مرنے کا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ بابر اور کلارا پیٹر ڈوم پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا چاہتے تھے تاکہ وہ موت کے خوف سے مکفل زبان کو کھول دے۔ بالآخر ہماری گفتگو رنگ لے آئی۔ پیٹر ڈوم تھر تھراتے ہوئے لہجے میں بولا، رک جاؤ، مجھے کچھ نہ کہو، میں مرنا نہیں چاہتا، میں بتاتا ہوں۔